اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک انوکھی کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کیسے ایک درخت آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ناظرین اکرام، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کا اگر غور سے احاطہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات واضح طور پر عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت بابا فرید نے ہوش سنبھالتے ہی یاد الہی کا دامن پکڑ لیا اور انہوں نے یہ بات دل میں ٹھہرا لی کہ جو رزق انہیں اللہ کی طرف سے ملے گا اسی پر گزارا کریں گے۔ اس سلسلہ میں انہیں بے پناہ فاقہ کشی برداشت کرنا پڑی، زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہونا پڑا، مگر چونکہ ان کے سامنے صرف ایک ہی منزل تھی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آخر اس تزکیہ نفس کی بنا پر وہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے بن گئے، اور جو ہی اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا گیا اللہ نے انہیں اپنے انعامات سے نواز دیا۔ حضرت بابا فرید کو چونکہ یہ مقام حاصل ہوا ہے، اس لیے ان کے مرکز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے باعث اہل دنیا میں باعث سکون دامن بنا دیا ہے۔ ان کے آستانہ پر جو بھی غم زدہ اور دنیا کے دکھوں سے مارا ہوا شخص جاتا ہے اس کے دل کو سکون اور امن کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی شان ہے ناظرین کہ انسان آپ کے آستانہ پر جائے اور اسے اطمینان قلب حاصل ہو جو دنیا کی چیزوں سے کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کر رہے ہیں۔ سیر المشائخ کے مؤلف نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان دلی سے چلا اور توبہ کرنے کے ارادے سے حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پاک پتن کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک فحشا اور گانے والی عورت کے ہمراہ سفر کرنے لگا۔ چونکہ یہ نوجوان خوبصورت اور خوش شکل تھا، وہ عورت اس کے بڑے قریب ہوتی گئی، مگر چونکہ وہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا اس کی طرف توجہ نہ کرتا۔ سفر کے دوران ان کا قافلہ ایک ایسی جگہ رکا کہ دونوں کو ایک ہی کمرہ میں رات گزارنا پڑی۔ چونکہ دونوں ہی تھے، دوسرے لوگ دوسری جگہوں پر تھے، اس عورت نے کوشش کی کہ ان کو اپنے دام میں قابو کر لے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، عورت جتن کر رہی تھی کہ اچانک کوئی شخص کمرے میں آن پہنچا اور ایک زوردار تمانچہ اس نوجوان کے منہ پر مارا اور فرمایا، او بے ادب، تم توبہ کے ارادے سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے ہو اور راستے میں ان کاموں میں مبتلا ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ نوجوان استغفر اللہ کہتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب وہ پاک پٹن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، الحمدللہ، تم اس فحشا عورت کے مکر سے بچ گئے۔ اسی طرح خزینۃ الاصفیاء میں ایک کرامت بابا فرید سے یوں منسوب کی جاتی ہے کہ پاک پٹن کے قریب ایک قصبہ نوشہرہ نامی تھا۔ ایک دن حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے مسواک کی، مسواک کرنے کے بعد اس مسواک کو اپنے ہاتھ سے زمین میں گاڑ دیا۔ یہ مسواک اسی وقت ایک درخت بن گئی اور بڑا قد آور درخت بن کر وہ لہلہانے لگا۔ جس دن حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پٹن کو روانہ ہوئے تو یہ درخت بھی اپنی جڑوں کو سمیٹتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا، اسکن یا شجر، یعنی اے شجر، اے درخت، یہیں رک جا۔ لیکن درخت وہاں رکنے کی بجائے آپ کے پیچھے پیچھے آتا رہا۔ آپ نے اسے پھر کہا، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ رک جا، لیکن وہ عشق و محبت کی وجہ سے وہاں نہ رک پایا۔ تیسری بار آپ نے غصے سے رکنے کو کہا اور اس کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑا اور ہلاتے ہوئے فرمایا، بے ادب، یہاں رک جاؤ۔ اس کی جڑیں زمین کے باہر ہی تھیں اور شاخیں زمین میں جا لگیں۔ وہ درخت اس طرح جھک گیا کہ گویا آپ کے سامنے سرے خم تسلیم کر لیا۔ سیر الاقطاب کے مصنف نے بھی لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس درخت کی زیارت کی ہے جو آج بھی حضور بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے سر جھکائے ہوئے کھڑا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے
ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔